السلام علیکم ریڈرز. ہی از دا ناول روگ عشق بائی انون رائٹس. لیٹ اسٹارٹ. ردا باسل اور مشال کے ساتھ بیٹھی ڈنر کرنے میں مصروف تھی جب باسل ردا سے مخاطب ہوا. ردا، میں نے ایک فیصلہ کیا ہے. ردا نے سوالیہ نظروں سے باسل کی جانب دیکھا. تم کل سے بوتیک نہیں جاؤ گی. باسل نے ردا کے سر پر دھماکہ کیا. ردا حیران نظروں سے باسل کے چہرے کو تکنے لگی. کیا مطلب؟ ردا نے ناسمجھی سے پوچھا. یہی کہ تم بوتیک نہیں جاؤ گی. ویسے بھی سارا کام ورکرز کرتے ہیں. انسٹرکشنز تم گھر بیٹھے آن لائن بھی دے سکتی ہو. باسل نے سرد لہجے میں کہا. ایسا نہیں ہو سکتا باسل. آپ جانتے ہیں اپنی بوتیک مینیج کرنا میرا خواب ہے. آج ردا پہلی بار باسل کی بات ماننے سے انکار کر رہی تھی. مشال ان دونوں کی گفتگو سے بیزار ہوتی آنکھیں گھماتی ہوئی اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی. باسل نے حیرت سے ردا کی طرف دیکھا. ردا اور باسل کی بات سے انکار کرے یہ ناممکن تھا. اوہ، تو اس فیضان کی شے پر تم اتنی آگے نکل چکی ہو کہ میری بات سے انکار کر رہی ہو. اب کہاں گئی تمہاری نام نہاد محبت؟ باسل نے تلخی سے سوچا. ردا، میں کہہ چکا ہوں تم نہیں جاؤ گی تو بس نہیں جاؤ گی. باسل نے کہا اور اٹھ کر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا. صبح باسل آفس جانے کے لیے تیار بیٹھا ناشتہ کرنے میں مصروف تھا. ردا کو نکسک سا تیار دیکھ باسل کی پیشانی پر کئی بل نمودار ہوئے. ردا اپنا ہینڈ بیگ ڈائننگ ٹیبل پر رکھتی کرسی گھسیٹتی بیٹھ چکی تھی. باسل کی نظر ردا کی جانب تھی. کالے رنگ کا کرتا پہنے وہ بلا کی حسین لگ رہی تھی. نیلی آنکھوں کو کاجل کی لکیریں اور واضح کر رہی تھیں. گلابی لب اس وقت ہلکی سرخ لپسٹک سے رنگے ہوئے تھے. سر پر دوپٹہ جمائے وہ بلا شبہ کسی کو بھی بہکا سکتی تھی. یا جتنا تیار کیوں ہوئی ہے؟ باسل نے سوچا. ردا، کہاں جا رہی ہو؟ باسل ردا سے سرد لہجے میں مخاطب ہوا. بوتیک. ردا ایک لفظی جواب دیے جوس کا گلاس لبوں سے لگا چکی تھی. شاید تم میری بات بھول گئی ہو. میں نے تمہیں بوتیک جانے سے منع کیا تھا. سوری مسٹر باسل، میں آپ کی یہ بات نہیں مان سکتی. میں اپنے کیریئر پر کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتی. ردا اسپاٹ لہجے میں بولی. ردا کے جواب اور لہجے پر باسل کے ساتھ مشال بھی حیران ہوئی. یہ لڑکی جو کبھی بولی ہی نہیں تھی آج کس طرح باسل کو جواب دے رہی تھی. باسل کی برداشت ختم ہوئی تھی. اس کے دماغ سے ابھی یہ بات ہی نہیں نکل رہی تھی کہ ردا فیضان کے ساتھ تھی. اوپر سے ردا کا رویہ باسل کو غصہ دلا گیا تھا. باسل اٹھا اور ردا کو بازو سے جکڑتا کمرے میں لے جا کر دروازہ لاک کر چکا تھا. باسل کے بازو چھٹکنے پر ردا نے بڑی مشکل سے خود کو گرنے سے بچایا. خبردار جو تم نے ایک قدم بھی گھر سے باہر نکالا. مشال کی طرح گھر بیٹھو. کوئی ضرورت نہیں ہے کہیں بھی جانے کی. باسل انگلی اٹھائے وارن کرنے والے لہجے میں بولا. اچھا، اگر ایسی بات ہے تو پھر مجھے بھی مشال کی طرح کسی اور کے شوہر کے ساتھ محبت کا کھیل کھیلنا چاہیے اور اسی کے ساتھ نکاح کر. ردا کی بات ابھی مکمل نہ ہوئی تھی کہ ایک زناٹے دار تھپڑ ردا کی زبان بند کروایا گیا. ردا اوندھے منہ بیڈ پر گری. کیا بکواس کی ہے ابھی تم نے؟ یہ مت بھولو ردا، بیوی ہو تم میری. شرم نہیں آئی اپنے شوہر کے سامنے ایسی بات کرتے ہوئے؟ باسل ایک گھٹنا بیڈ پر رکھے ردا کے اوپر جھکتے اس کے بال اپنی مضبوط گرفت میں لیے دھارا. شوہر کو شرم آئی تھی؟ اپنی بیوی کو دھتکارتے، اس کے سامنے کسی اور سے محبت کا اعتراف کرتے، اس پر سوتن لاتے. ردا نے دو بدو جواب دیا. سب جانتا ہوں میں. تم یہ سب فیضان کی شے پر کر رہی ہو. ورنہ ردا باسل میرے سامنے زبان چلائے یہ تو کبھی نہیں ہو سکتا. باسل آج انجانے میں اپنا نام ردا کے نام کے ساتھ جوڑ گیا تھا. باسل کے اس طرح کہنے پر ردا شوقی نظروں سے باسل کی جانب دیکھنے لگی. باسل ردا کو چھوڑتا دور ہوا. اگر تم بوتیک گئی ردا تو مجھ سے کسی اچھائی کی توقع نہ رکھنا. میں بہت برا پیش آؤں گا. باسل کمرے سے جاتے ہوئے بولا. ردا تو گال کا درد بھلائے باسل کی بات پر حیران تھی.
رات کے دوسرے پہر جب تمام لوگ اپنے کمروں میں خواب خرگوش کے مزے لوٹنے میں مصروف تھے، ایک وجود کھڑکی کے دروازے کھولتا، کھڑکی پھلانگتا ہانیہ کے کمرے میں داخل ہوا۔ ہانیہ جو دوائی کھائے کچھ دیر پہلے ہی نیند کی وادیوں میں اتری تھی، کھڑکی کھلنے کی آواز پر نیند میں خلل پڑنے کی وجہ سے برے سے منہ بنا کر کروٹ بدل گئی۔ حارث آہستگی سے قدم اٹھاتا دروازے کا لاک چیک کرنے دروازے کی طرف بڑھا۔ دروازہ لاک تھا۔ وہ پرسکون ہوتا ہانیہ کی جانب مڑا۔ ہانیہ کی باہوں میں قید تکیہ دیکھ حارث کے ماتھے پر بل پڑے۔ ہانیہ تکیے کو خود میں بھینچے سوئی ہوئی کوئی چھوٹی بچی لگ رہی تھی۔ حارث آگے بڑھا اور ہانیہ کی پیشانی پر ہاتھ رکھ بخار چیک کرنے لگا۔ بخار کافی حد تک کم تھا پر مکمل طور پر ٹھیک نہیں ہوا تھا۔ حارث نے ہانیہ کے ساتھ پڑے تکیے کو کھا جانے والی نظروں سے گھورا۔ یہ حارث کی جگہ تھی تو یہ تکیہ حارث کی جگہ پر کیا کر رہا تھا؟ حارث کی جیلسی عروج پر تھی۔ وہ ایک بے جان چیز سے جیلس ہو رہا تھا۔ حارث نے کھینچنے کے انداز میں تکیہ ہانیہ سے دور کیا۔ حارث کے اس امر پر ہانیہ کی آنکھ کھلی۔ تم میرے خوابوں میں بھی آ گئے ہو؟ ہانیہ اد کھلی ہیزل آنکھوں سے حارث کو دیکھتے ہوئے بولی۔ دوائیوں کی وجہ سے وہ ابھی مکمل ہوش میں نہ تھی۔ حارث ہانیہ کی بات پر مسکرایا اور بیڈ سے ٹیک لگائے اس کے پاس ہی ٹک گیا۔ نہیں، تم نہیں آپ، ورنہ تم مجھے پھر ڈانٹو گے، ہانیہ آنکھیں بند کرتی ہوئی بولی۔ حارث کی نگاہ بھٹک کر ہانیہ کے لبوں پر جا کر ٹکی۔ دل کی بات پر عمل کرتے حارث انگوٹھے سے ہانیہ کے ہونٹ سے ہلانے لگا۔ حارث کی اس حرکت پر ہانیہ نے نیند سے بوجھل ہوتی آنکھیں کھولیں۔ تم بہت برے ہو حارث خان، تم نے میرے ساتھ بالکل اچھا نہیں کیا، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی، میں تم سے دور چلی جاؤں گی، بہت دور۔ ہانیہ کی آنکھوں سے آنسو ٹپکا۔ بخار پھر بڑھنا شروع ہو چکا تھا۔ اور تم نے مجھے لفظ، ہانیہ بولتے بولتے رک گئی۔ ہاں جانے حارث، جانتا ہوں غلطی ہو گئی ہے، پر اب تمہیں خود سے دور نہیں کروں گا۔ تم نے نفرت کرنی ہے تو پاس رہ کر کرو، دور جانے کی بات مت کرنا۔ حارث اپنی گرے آئیز ہانیہ کی ہیزل آنکھوں میں گاڑے بولا۔ ہانیہ بھکلا کر اٹھی۔ وہ جو کب سے اپنے پاس حارث کی موجودگی کو خواب سمجھ رہی تھی، شوق سی بیڈ سے اترے اپنے کمرے میں موجود حارث کو دیکھنے لگی۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ حیرت کی ذاتی سے ہانیہ نے الفاظ رک رک کر ادا کیے۔ اپنی بیوی سے ملنے آیا ہوں، 3 دن سے یونی جو نہیں آ رہی تھی، حارث نے کندھے اچکاتے جواب دیا۔ آپ خواب میں نہیں، آپ سچ میں یہاں ہیں، ہانیہ اپنی زرد چہرے کے ساتھ بولی اور دروازے کی طرف بھاگی۔ اس سے پہلے ہانیہ دروازہ کھولتی حارث نے ایک ہی جست میں ہانیہ کو پکڑا۔ کیا کر رہی ہو پاگل لڑکی، کوئی دیکھ لے گا مجھے یہاں، پھر کیا جواب دو گی؟ حارث جھنجھلائے ہوئے لہجے میں بولا۔ تو آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ جائیں یہاں سے۔ ہانیہ کے چہرے پر خوف کے اظہار واضح تھے۔ میں تو نہیں جا رہا، اپنی بیوی کے کمرے میں ہوں، کسی غیر کے تھوڑی، حارث نے کہا اور بڑے مزے سے ہانیہ کے بیڈ پر لیٹ گیا۔ ہانیہ ہونکوں کی طرح حارث کو دیکھنے لگی جو بڑے مزے سے اس کے بیڈ پر براجمان سونے کی تیاری کر رہا تھا۔ تم وہاں کھڑی کیا کر رہی ہو؟ آ جاؤ سوئیں، ویسے بھی اتنی محنت کر کے میں دواریں پھلانگتا ہوا آیا ہوں، اب تو نیند سے میرا برا حال ہے۔ ویسے میری کیا عزت رہ جائے گی جب میرے علاقے میں کسی کو پتہ چلے گا؟ سردار حارث خان دواریں اور کھڑکیاں پھلانگتا اپنی بیوی سے ملنے گیا تھا۔ اف، میری عزت کا تو فلودہ ہی بن جائے گا۔ حارث نے دہائی دی۔ تو آپ کو کس نے کہا تھا آئیں؟ نکاح تو کر ہی چکے ہیں، اور کیا چاہتے ہیں؟ بس اب میری عزت کا جنازہ نکلنا باقی ہے، اور مجھے لگتا ہے آپ کی ایسی حرکتوں کی وجہ سے ان قریب نکل جائے گا۔ ہانیہ افسردگی سے بولی۔ ہانیہ کی باتیں سن کر حارث شرمندہ ہوا۔ اچھا نا ہانیہ، سوری، چلو آؤ آ کے لیٹو، آگے تمہیں بخار ہے۔ حارث نے نرمی سے کہا۔ آپ جائیں یہاں سے۔ ہانیہ نے گویا بات ختم کرنا چاہی۔ میں نہیں جا رہا، چلو آؤ لیٹو، حارث نے ہانیہ کے پاس جاتے ہوئے کہا اور اس کا ہاتھ پکڑے بیڈ پر لے آیا۔ مجھے نہیں سونا آپ کے ساتھ، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ ہانیہ غصے سے بولی۔
جانے حارث، اس کو بدتمیزی نہیں پیار کہتے ہیں، حارث نے کہا اور زبردستی ہانیہ کا سر اپنے سینے پر رکھے لیٹ گیا۔ اپنے سر کو حارث کے سینے پر محسوس کرتے ہانیہ تڑپ اٹھی۔ ہانیہ کی مسلسل مزاحمت حارث کو غصہ دلا رہی تھی۔ وہ اس کا شوہر تھا، اس کا محرم تھا، وہ کیوں اس سے دور جانے کی کوشش کر رہی تھی؟ ہانیہ، اگر اب ایک اور بار تم نے مجھ سے دور جانے کی کوشش کی تو آئی سویئر میں ساری رات نہ خود سوؤں گا اور نہ ہی اپنی جان کو سونے دوں گا۔ ہانیہ پر حارث کی ذومعنی بات کا اثر ہو گیا۔ وہ خاموش سی حارث کے سینے پر سر رکھے لیٹی رہی۔ کچھ دیر بعد حارث کو اپنی شرٹ پر نمی کا احساس ہوا تو سرد آب بھرتا رہ گیا۔ ہانی، حارث نے نرمی سے پکارا، میں کچھ نہیں کر رہا، تم سو جاؤ، پھر میں چلا جاؤں گا۔ سوچ لو، جتنی جلدی تم سوگی اتنی جلدی میں یہاں سے جاؤں گا۔ ہانیہ سر اٹھائے حارث کی طرف دیکھنے لگی۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں، آپ چلے جائیں گے؟ ہانیہ نے ڈرتے ہوئے سوال کیا۔ حارث کا خود کے اتنا قریب ہونا، اوپر سے حارث کے مخصوص کلون کی خوشبو ہانیہ کی جان لبوں پر لے آئی تھی۔ ہاں، سچ کہہ رہا ہوں۔ حارث نے ہانیہ کے بال سنوارتے اس کا سر اپنے سینے پر دھر دیا۔ ہانیہ ڈرتے ڈرتے آنکھیں موند گئی۔ دوائیوں کی وجہ سے ہانیہ جلد ہی نیند کی وادیوں میں اتر چکی تھی۔ ہانیہ کی بھاری سانسیں محسوس کر کے حارث اٹھا اور اس کا سر تکیے پر رکھا۔ میں جانتا ہوں ہانیہ، غصے میں ایک بہت ہی غلط فیصلہ کر چکا ہوں۔ تم میری وجہ سے اس وقت بہت تکلیف میں ہوں، پر میں وعدہ کرتا ہوں میں سب صحیح کر دوں گا۔ تمہاری عزت پر کوئی آنچ نہیں آنے دوں گا، اور اب تو تم سردار حارث خان کی عزت ہو۔ حارث سرگوشانہ انداز میں بولتا ہانیہ کی پیشانی پر عقیدت سے اپنا لمس چھوڑ کر جیسے آیا تھا ویسے ہی واپس چلا گیا۔ ہانیہ کی طبیعت آج قدرے بہتر تھی۔ کچھ دن تک ان کے فائنل تھے، اس لیے وہ یونی سے اور آف نہیں کرنا چاہتی تھی، سو وہ زویا کے ساتھ یونی آ گئی۔ زویا اپنا لیکچر مس کیے روحان سے معافی مانگنے کے لیے روحان کی کلاس کے باہر کھڑی تھی۔ لیکچر ختم ہونے کے کچھ دیر بعد روحان اپنے دوستوں کے ساتھ بات کرتا ہوا کلاس سے باہر نکلا۔ زویا جو دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑی تھی، روحان کے دیکھنے پر سیدھی ہو کر کھڑی ہو گئی۔ زویا کو دیکھ علی، ذیشان اور حارث آگے بڑھ گئے۔ روحان بھی ان کے پیچھے ہی بڑھنے لگا۔ بے اختیاری میں روحان کو روکنے کے لیے زویا نے روحان کی شرٹ کو بازو سے تھاما۔ روحان نے مڑ کر اپنی شرٹ کو دیکھا جو زویا کی کمزور گرفت میں تھی، پھر نظر اٹھا کر زویا کو گھورا۔ روحان کے دیکھنے پر زویا نے فوراً شرٹ چھوڑی۔ آئی ایم سوری روحان، زویا نادم ہوئے بولی۔ زویا کو روحان کو ٹچ نہ کرنا روحان کو بہت اچھا لگا تھا۔ روحان کچھ دنوں سے نوٹ کر رہا تھا زویا کی شرارتیں کم ہوتی جا رہی تھیں، وہ اب زیادہ خاموش ہی رہتی تھی، اب بھی اس کی آنکھیں خاموش تھیں۔ روحان، مجھے معاف کر دیں، میں جانتی ہوں اس دن مجھے آپ کو سب کے سامنے ہو گیا، تو جاؤ یہاں سے، اب کبھی میرے سامنے نہ آنا، میں نہیں چاہتا میں تمہارے ساتھ کچھ کر گزروں۔ ابھی زویا کی بات مکمل بھی نہ ہوئی تھی، روحان کاٹ دار لہجے میں بولا۔ زویا نے نظر اٹھا کر روحان کی جانب دیکھا، بھوری آنکھیں تیزی سے نم ہوئی تھیں۔ زویا کی نم آنکھیں دیکھ روحان لب بھینچ گیا۔ میں آپ کے راستے میں آپ کے سامنے اب کبھی نہیں آؤں گی، ہو سکے تو مجھے معاف کر دیجیے گا، پر ساری غلطی میری بھی نہیں تھی، آپ نے بھی سب کے سامنے مجھے حق کیا تھا، ساری یونی میں تماشا بنا تھا، میں بس آپ کو دوست سمجھتی تھی، مجھے افسوس ہے کہ میں نے اپنے ایک اچھے دوست کو کھو دیا۔ آخری بات پر زویا کی آنکھ سے آنسو ٹپکا۔ روحان سے نظریں ملائے بغیر وہ وہاں سے چلی گئی۔ روحان بھی سر جھٹکتا باہر چلا گیا۔ زویا یونی کے قدرے خاموش گوشے میں بینچ پر سر جھکائے بیٹھی تھی۔ بریکٹ، اب کبھی میرے سامنے نہ آنا۔ روحان کے لفظ یاد آنے پر آنکھوں میں مرچی سی لگنے لگی۔ زویا نے ہاتھوں کی پشت سے اپنی آنکھیں صاف کیں۔ مس زویا، میں کب سے آپ کو کال کر رہا ہوں، ریسیو کیوں نہیں کر رہی؟ عمار نے زویا کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا۔
زویا نے نظریں اٹھا کر عمار کی جانب دیکھا۔ بھوری آنکھیں سرخ تھیں، رونے کی وجہ سے چھوٹی سی ناک بھی سرخ پڑی ہوئی تھی۔ عجاب کے حالے میں اس کا سوگوار سا روپ عمار کی طلب کو اور بڑھا گیا تھا۔ زویا، اپنا وعدہ یاد ہے نا؟ آپ نے میرے ساتھ کافی پینے جانا ہے، عمار نے کہا۔ یاد ہے، زویا نے مختصر سا جواب دیا۔ چلیں پھر آج ہی چلتے ہیں، میں فری ہوں، عمار نے کہا۔ زویا خاموشی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ عمار کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ وہ زویا کے پیچھے چل دیا۔ ہانیہ کینٹین میں بیٹھی تھی جب موبائل کی آواز پر وہ موبائل کی طرف متوجہ ہوئی۔ ہانیہ، میں عمار کے ساتھ جا رہی ہوں کافی پینے۔ میں نے وعدہ کیا تھا اس سے، تم یونی میں ہی رہنا، گھر ساتھ جائیں گے۔ زویا کا میسج پڑھ کر ہانیہ کا دل کیا وہ اس لڑکی کو 2 تھپڑ لگائے۔ عمار، جس کی ریپو یونی میں کچھ زیادہ اچھی نہ تھی، بس اس کے ڈر کی وجہ سے لوگ خاموش رہتے تھے، یہ لڑکی اس کے ساتھ جا رہی تھی۔ پاگل ہے یہ، مجھے ساتھ لے جاتی، اکیلے جانے کی کیا ضرورت تھی؟ ہانیہ زویا کو کوستی بولی۔ عمار نے گاڑی کے پاس پہنچتے اپنے گارڈز کو ساتھ نہ آنے کا اشارہ کیا اور ڈرائیونگ سیٹ پر براجمان ہو گیا۔ زویا بھی خاموشی سے گاڑی کا دروازہ کھولے عمار کے ساتھ بیٹھ گئی۔ گاڑی میں مکمل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ عمار نے اس خاموشی کو ختم کرنے کے لیے سانگ پلے کیا۔ احساس محبت جو تو نے دیا، میں اس پر اسی پل جیا، اس کشمکش میں ہے مبتلا، تیرے بھی ہیں یا نہیں ہیں پیا۔ آگے سے آپ لوگ خود ہی پڑھ لیجئے گا۔ زویا کے ذہن میں روحان کا ہنستا ہوا چہرہ آیا جو وہ کینٹین میں بیٹھا ہنس رہا تھا۔ ڈمپلز واضح تھے۔ زویا کو لگا یہ گانا نہیں، یہ تو اس کی اپنی ہی کہانی ہے۔ وہ محبت سے انکاری لڑکی روحان ملک سے محبت کر بیٹھی تھی، وہ اس کی محبت میں ڈوب گئی تھی۔ گھومتی ہے نظر، ڈھونڈتی ہے کیا، محبت تیری اور تھوڑی سی وفا، کیا کروں ہاں کروں نہ کروں تو بتا، میں دل لگی میں تشنگی میں خود سے ہی ہوئی جدا۔ روحان ملک کی بے رخی اس کی برداشت سے باہر تھی۔ روحان اس سے بات نہیں کر رہا تھا، یہ بات زویا کو سکون نہیں لینے دے رہی تھی۔ وہ اس بات کو مان چکی تھی، زویا صدیقی روحان ملک کو چاہنے لگی ہے۔ روحان ملک کے بغیر زویا صدیقی خود کو ادھورا محسوس کرتی ہے۔ دلبر او دلبر یہ کیسا سفر ہے، چاہت میری ہر کیوں بے اثر ہے، عشق کو تو رتبہ اونچا کرے ہے، ہم کو لگی رہے کسی کی نظر ہے، اب کبھی میرے سامنے نہ آنا۔ روحان کے کہے ہوئے الفاظ پھر زویا کے آنسوؤں کا سبب بنے۔ عمار سے آنسو چھپانے کے لیے زویا نے کھڑکی کی طرف منہ کر لیا۔ زویا کچھ دیر ایسے ہی بیٹھی رہی۔ جب باہر نظر پڑی تو زویا ٹھٹکی۔ یہ اس کیفے کا تو راستہ نہ تھا جہاں عمار نے اس کو لے کر جانا تھا۔ وہ اس راستے کو اچھی طرح جانتی تھی، یہ تو کوئی اور ہی راستہ تھا۔ زویا حیرانی سے عمار کی طرف مڑی۔ یہ کیفے کا راستہ نہیں ہے، زویا نے جیسے عمار کو بتانا چاہا۔ ہاں میں جانتا ہوں، عمار نے پرسکون لہجے میں چہرے پر زہریلی مسکراہٹ سجاتے جواب دیا۔ زویا کو شوق لگا۔ ریلیکس زویا، ڈونٹ بی پینک۔ زویا نے خود کو پرسکون کرنا چاہا۔ میرا موبائل؟ زویا نے چھپکے سے اپنا موبائل ان لاک کیا۔ اپنی لائیو لوکیشن ہانیہ کو سینڈ کرنے کے بعد ہانیہ کو کال ملا دیں۔ کچھ سیکنڈز بعد کال اٹھا لی گئی تھی۔ ہاں زویا بولو، ہانیہ نے کہا۔ تو ہم کہاں جا رہے ہیں؟ زویا نے عمار سے پوچھا۔ زویا تم بھی بہت معصوم ہو، عمار کمینگی ہنستے ہوئے بولا۔ ہم کچھ لمحات خوبصورت کرنے جا رہے ہیں، عمار نے کہا اور زویا کو بازو سے پکڑنا چاہا۔ زویا بدک کر دور ہوئی۔ دور رہو مجھ سے، زویا چیخی تھی۔ عمار کی باتیں سن کر زویا کے ساتھ ساتھ ہانیہ کا رنگ بھی اڑا تھا۔ ہانیہ بکھلائی ہوئی آنکھوں میں آنسو لیے کینٹین سے باہر بھاگی۔ بے دھیانی میں بھاگنے کی وجہ سے سامنے آتے وجود سے ایک زبردست تصادم ہوا تھا۔ حارث نے اسے تھام کر گرنے سے بچایا تھا۔ حارث کوئی شوق جملہ بولتا ہانیہ کے چہرے پر نظر پڑتے بوکھلا گیا۔ پورا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا۔
ہانیہ کیا ہوا ہے؟ رو کیوں رہی ہو؟ حارث نے ہانیہ سے وجہ دریافت کرنی چاہی۔ حارث، زویا، وہ زویا کے نام پر علی اور ذیشان کے ساتھ آتے روحان کے قدم تھمے تھے۔ کسی انہونی کے خدشے سے روحان کا دل بری طرح دھڑکا تھا۔ وہ عمار اس کو لے کر گیا ہے۔ یہ فون ہانیہ نے کچھ کہنے سے پہلے کال سپیکر پر لگائی۔ کہنے کا وقت نہ تھا۔ چھوڑو میرا ہاتھ ذلیل انسان، تم مجھے اس لیے لائے تھے؟ ہاں، میں تمہیں اسی لیے لایا تھا۔ کافی کا تو بس بہانہ تھا۔ تم ہو ہی اتنی حسین، ایسا ہو سکتا تھا کہ عمار ہمدانی تمہارے حسن کو نہ دیکھتا، اس کو خراج نہ پیش کرتا؟ فون سے زویا کی اور عمار کی تمام باتیں سنائی دے رہی تھیں۔ چلو اب اندر، عمار نے کہا اور زویا کو کھینچتا فلیٹ کی جانب بڑھ گیا۔ دیکھو زویا، میرا ساتھ دو، یقین مانو دونوں ان لمحات کو بہت انجوائے کریں گے۔ عمار کی گھٹیا بات سن کر زویا کا ہاتھ اٹھا اور عمار کے چہرے پر نشان چھوڑ گیا۔ گالی، تیری اتنی ہمت، مجھے تھپڑ مارا؟ روحان ملک نہیں ہوں جو تیرا تھپڑ کھا کر سکون سے بیٹھا رہوں۔ عمار نے کہتے ساتھ زویا کو ایک تھپڑ جڑا اور اس کا حجاب کھینچ کر اتارا۔ روحان ملک جو کب سے عمار کی بکواس سن رہا تھا اب اس کی بس ہوئی تھی۔ ہاں، یہ بات تھی کہ وہ زویا سے بدلہ لینا چاہتا تھا، پر روحان ملک اتنا بے غیرت نہیں تھا کہ وہ کسی کی عزت خراب کرتا یا پھر کسی کی عزت کو داغدار ہوتے دیکھ خاموش بیٹھا رہتا۔ روحان ہانیہ کا موبائل لیتا باہر کی جانب بھاگا۔ حارث، علی اور ذیشان بھی باہر کی جانب گئے، پر ان کے پہنچنے سے پہلے روحان گاڑی بھگا لے گیا تھا۔ باقی سب بھی حارث کے ساتھ روحان کے پیچھے گئے تھے۔ 30 منٹ کا راستہ ریش ڈرائیونگ کرتے ہوئے وہ 10 منٹ میں طے کر چکا تھا۔ کئی بار اس کا ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچا تھا۔ روحان منٹ کی دیر کیے بغیر فلیٹ کے دروازے کو توڑنے والا تھا۔ اس سے پہلے وہ دروازے کو توڑتا، دروازہ کھلا اور ایک نرم وجود روحان ملک کے سینے سے لگا۔ روحان ملک کو کرنٹ لگا۔ روحان، پلیز مجھے بچا لو، زویا روحان کے چہرے کو دیکھے بغیر بولی۔ وہ روحان کو اس کی خوشبو سے پہچان چکی تھی۔ روحان نے اپنے سینے سے لگی زویا کو دیکھا جو کانپتی ہوئی ہچکیوں سمیت رو رہی تھی۔ روحان ملک نے آج تک زویا کو بغیر حجاب کے نہیں دیکھا تھا، پر آج وہ اس کے سامنے حجاب کے بغیر تھی۔ زویا کے بھورے بال کھل کر کمر سے نیچے تک جا رہے تھے۔ زویا روحان کی شرٹ کو مٹھیوں میں دبوچے ابھی تک رو رہی تھی۔ روحان نے آہستگی سے زویا کے سر کو تھپکا۔ زویا کے رونے میں اور شدت آئی۔ اوہ، تو روحان ملک بھی پہنچ گیا ہے۔ عمار جو زویا کو پکڑنے اس کے پیچھے آیا تھا، زویا کو روحان کے سینے سے لگے دیکھ بولا، ویسے روحان، بدلہ تو نے بھی لینا ہے اس سے، آجا دونوں مل کر مزہ لیتے ہیں۔ عمار نے آنکھ دباتے ہوئے لوفرانہ لہجے میں کہا۔ روحان ملک کے صبر کا پیمانہ ختم ہوا تھا۔ وہ زویا کو چھوڑے عمار کی طرف بڑھا۔ ایک کے بعد ایک مکہ عمار کے چہرے کو بگاڑنے کا سبب بن رہا تھا۔ حارث، علی اور ذیشان جو ابھی پہنچے تھے، روحان کو پاگلوں کی طرح عمار کو مارتے دیکھ اس کی طرف بڑھے۔ روحان، کیا کر رہا ہے؟ چھوڑ اسے۔ حارث روحان کو پکڑے چیخا، پر روحان پر تو آج جنون سوار تھا۔ زویا روحان کا غصہ دیکھ اور ڈر چکی تھی۔ وہ پہلی بار روحان کا جنونی روپ دیکھ رہی تھی۔ کیوں چھوڑ دوں میں اسے؟ نہ جانے اب تک کتنی لڑکیوں کی زندگی برباد کر چکا ہے یہ خبیث انسان۔ روحان خود کو چھڑواتے دھاڑا تھا۔ ان تینوں کا روحان کو قابو کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ روحان پلیز، زویا یہیں ہے، وہ آگے ڈری ہوئی ہے۔ حارث جانتا تھا روحان کو ٹھنڈا کرنے کا یہی بہتر طریقہ ہے۔ روحان نے خاموشی سے زویا کی طرف دیکھا۔ وہ واقعی روحان کو بھی سہمی ہوئی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ روحان زویا کے پاس گیا تو زویا تھوڑا پیچھے کھسکی۔ دوپٹہ کہاں ہے تمہارا؟ روحان نے ادھر ادھر نظریں گھمائے پوچھا۔ زویا نے ہاتھ سے اندر کی طرف اشارہ کیا۔ روحان زویا کا ہاتھ پکڑے کھینچتا ہوا اسے اندر لے گیا۔ کمرے میں لے جا کر روحان نے زویا کے سر پر دوپٹہ دیا۔ زویا بہتی آنکھوں سے سر جھکائے کھڑی رہی۔ منع کیا تھا نا میں نے۔
تم اس سے دور رہو گی، روحان نہایت سرد لہجے میں بولا۔ زویا کے آنسو روانی سے بہنے لگے۔ منع کیا تھا یا نہیں؟ زویا کو جواب نہ دیتے دیکھ وہ دھاڑا۔ کیا تھا، زویا ہچکیوں سمیت بولی۔ تو پھر کیوں آئی اس کے ساتھ اکیلی؟ جانتی ہو اگر میں وقت پر نہیں آتا تو کیا ہو سکتا تھا؟ روحان غصے سے بولا۔ وہ سوچ سوچ کر پاگل ہو رہا تھا۔ اگر وہ وقت سے نہ پہنچتا، تھوڑا سا بھی لیٹ ہو جاتا تو عمار زویا کی پوری زندگی برباد کر دیتا۔ روحان نے اپنے ماتھے کو سہلایا۔ زویا، میرا دل کر رہا ہے میں اس وقت تمہارا گلا دبا دوں۔ 1000 بار تمہیں منع کیا تھا کہ اس کے پاس نہ جاؤ، پر نہیں، مس زویا نے تو ہمیشہ اپنی کرنی ہوتی ہے۔ روحان نے بولتے ہوئے زویا کی طرف دیکھا۔ اس کے وجود میں اب بھی لرزش واضح تھی۔ آنسو ابھی تک جاری تھے۔ روحان نے کچھ سخت کہنے سے خود کو باز رکھا۔ وہ قدم کا فاصلہ مٹائے آگے بڑھا اور زویا کو اپنے سینے سے لگا گیا۔ روحان کے اس عمل پر زویا ایک بار پھر ضبط ہوتی روحان کے سینے میں منہ دیے رونے لگی۔ میں ڈر گئی تھی روحان، میں بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ مجھے لگا میں اپنا سب کچھ کھو دوں گی۔ زویا روحان کے سینے میں چہرہ چھپائے بولی تھی۔ ریلیکس زویا، چپ کرو، کچھ نہیں ہوا، میں ہوں نا تمہارے پاس۔ روحان ملک زویا صدیقی کو تکلیف دے کر بدلہ لینا چاہتا تھا، پر زویا کی تکلیف پر وہ خود تڑپ اٹھا تھا۔ اب اگر تم نے ایک اور آنسو بہایا تو میں اس عمار کو جان سے مار دوں گا، روحان نے زویا کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ زویا اپنے بال سمیٹتی حجاب ٹھیک کرنے میں مصروف تھی جب حارث دروازہ کھولے اندر آیا۔ چلو روحان، ہانیہ پریشان ہو رہی ہوگی۔ حارث کے اندر آنے پر روحان زویا کے آگے جا کر کھڑا ہو گیا تاکہ حارث زویا کو نہ دیکھے۔ زویا مکمل طور پر روحان کے پیچھے چھپ گئی۔ حارث روحان کے اس قدر پوزیسو انداز پر مسکراہٹ دباتا باہر نکل گیا۔ روحان زویا کا ہاتھ پکڑے باہر نکلا اور زویا کو گاڑی میں بٹھا کر خود گاڑی میں بیٹھا۔ یونیں پہنچ کر زویا نے روتی ہوئی ہانیہ کو تسلی دی اور سب خدا حافظ کہتے گھر چلے گئے۔ فیضان مشال سے ملنے اور کل کی دعوت کا بتانے آج بازل کے گھر پر موجود تھا۔ ردا اپنے کمرے میں بیٹھی بوتیک کے کام میں مصروف تھی۔ بازل کی بات مان کر اس نے بوتیک جانا چھوڑا ہوا تھا۔ ردا نے نظر اٹھا کر گھڑی کی طرف دیکھا تو 7 بج رہے تھے۔ اف، میں نے تو دوپہر کا کچھ نہیں کھایا۔ ردا بڑبڑائی اور اپنا دوپٹہ سر پر جماتی دروازہ کھولے باہر بڑھ گئی۔ لاؤنج میں صوفے پر بیٹھے فیضان کو مشال کے ساتھ بیٹھے دیکھ ردا ٹھٹکی۔ ردا نے سلام کیا اور کچن کی جانب بڑھنے لگی۔ ردا، آپ کہاں جا رہی ہیں؟ آ جائیں، آپ بھی ہمارے پاس بیٹھیں۔ مشال نے حیرت سے اپنے بھائی کی طرف دیکھا۔ اس کا بھائی کسی لڑکی سے بات کر رہا تھا۔ مشال نے ایک نظر ردا کو پھر فیضان کو دیکھا۔ مشال کی آنکھیں چمکیں۔ اسے اور کیا چاہیے تھا؟ اب وہ ردا کو بازل سے دور کر سکتی تھی۔ نہیں، آپ لوگ بیٹھیں۔ فیضان کی آواز ردا کے کانوں میں پڑی تو وہ پیچھے مڑ کر بولی۔ ارے ردا، آؤ نا، جب بھائی کہہ رہے ہیں تو آ جاؤ، ویسے بھی تم صبح کی کمرے میں ہو، مشال نے ردا سے کہا۔ ہاں آ جائیں ردا، فیضان کے دوسری بار کہنے پر ردا خاموشی سے صوفے پر ٹک گئی۔ کچھ دیر بعد مشال نے گھڑی کی طرف دیکھا۔ بازل کے آنے کا وقت ہو رہا تھا۔ ایک پر اسرار مسکراہٹ نے مشال کے لبوں کا احاطہ کیا۔ بھائی، آپ لوگ باتیں کریں، مجھے اپنے دوست سے بات کرنی ہے۔ میں بھول گئی، میں بس 2 منٹ میں آئی، مشال نے کہا اور وہ بھاگتی ہوئی اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ مشال کے جانے کے بعد ردا اٹھنے لگی۔ بیٹھ جائیں ردا، آپ کو کھا نہیں جاؤں گا، فیضان نے ہنستے ہوئے کہا تو ردا خاموشی سے بیٹھ گئی۔ آپ بوتیک کیوں نہیں جا رہی؟ فیضان کی بات پر بازل کے اندر آتے قدم ساکت ہوئے۔ وہ خاموشی سے باہر ہی کھڑا رہا۔ بازل کو پسند نہیں، ردا نے آہستگی سے جواب دیا۔ تو تم بازل کی بات کیوں سن رہی ہو؟ کیوں اس بے قدر انسان کے پیچھے اپنی زندگی ضائع کر رہی ہو؟ فیضان آج آپ سے تم پر آ گیا تھا۔ ردا ابھی کچھ کہتی بازل اندر آ کر بولا۔ ردا، تم اپنے کمرے میں جاؤ۔ بازل کا نہایت سرد لہجہ دیکھ ردا فوراً کمرے میں چلی گئی۔
کیسے ہو فیضان؟ خیریت تم آج یہاں؟ بازل نے فیضان سے ہاتھ ملاتے دانت کچکچاتے ہوئے کہا۔ ہاں بس میں مشال کو کل کی دعوت کا بتانے آیا تھا، اب کافی دیر ہو گئی ہے، میں چلتا ہوں، فیضان نے کہا اور بازل سے ملتا باہر کی طرف بڑھ گیا۔ رات کا 1 بج رہا تھا۔ ردا بھوک سے نڈھال لیٹی ہوئی تھی۔ بھوک کی وجہ سے ردا کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ بازل کا رویہ دیکھ وہ ڈر کی وجہ سے ڈنر کے لیے باہر نہیں گئی تھی، پر اب اس کا سونا محال تھا۔ اس نے ہلکا سا دروازہ کھولا، پورا گھر اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ ردا اپنے کھلے بالوں کو کیچر میں مکید کرتی باہر کی طرف بڑھی۔ کچن کی لائٹ جلائے وہ کھانا گرم کرنے لگی۔ بازل جو اندھیرے میں بیٹھا ردا کے باہر نکلنے کا انتظار کر رہا تھا، ردا کو کچن میں جاتے دیکھ وہ اٹھا اور کچن کے دروازے کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا ہو گیا۔ ردا دوپٹے سے بے نیاز اپنے کام میں مصروف تھی۔ آدھے بال کیچر میں مکید تھے، جبکہ بالوں کی کچھ آوارہ لٹیں ردا کے حسین چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ ردا کھانا ٹرے میں رکھے اٹھانے والی تھی جب بازل ردا کے پیچھے کھڑے ہوئے اس کی کمر پر بازو لپیٹے۔ ردا ڈر کر پیچھے مڑی۔ بازل اس کا اتنے قریب تھا کہ مڑتے ہوئے ردا بازل کے سینے سے ٹکرائی۔ خود کو بازل کے پکڑ میں دیکھ ردا کے حواس سلب ہوئے۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ ردا نے بازل کے سینے پر ہاتھ رکھتے اسے خود سے دور کرتے ہوئے کہا۔ کھانا کھانے آیا ہوں۔ بازل نے ردا کی کلائیاں اپنی مضبوط پکڑ میں لیتے کہا۔ آپ پیچھے ہٹے، میں کر دیتی ہوں آپ کے لیے کھانا گرم۔ ردا نے بازل سے دور جانا چاہا۔ نہیں، یہ جو گرم کیا ہے وہی کافی ہے، بازل نے ردا کے کان کے قریب ہو کر کہا۔ پر یہ تو میرا ہے، ردا بند آنکھوں سے بولی۔ میاں بیوی میں کوئی چیز میری تمہاری تھوڑی ہوتی ہے، بازل اپنے انگوٹھے سے ردا کے گال کو سہلاتے بولا۔ ردا نے اپنی جھیل جیسی نیلی آنکھیں اٹھائے بازل کی جانب دیکھا۔ بازل کی نظروں میں جانے کیا تھا، ردا نظریں جھکانے پر مجبور ہو گئی۔ چلو آؤ کھانا کھائیں، بازل نے کہا اور ٹرے لیے ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ گیا۔ اب ادھر کیا کھڑی ہو، یہاں آؤ، بازل ردا کو ادھر ہی کھڑے دیکھ بولا۔ بازل کے کہنے پر ردا چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی بازل سے دور پڑی کرسی پر بیٹھ گئی۔ بازل اٹھا اور ردا کے ساتھ رکھی کرسی پر بیٹھ گیا۔ ردا نامحسوس انداز میں بازل سے دور کھسکی۔ ردا کی حرکت پر بازل نے اپنے ہونٹ دبا کر مسکراہٹ روکی۔ چلو ردا، کھانا شروع کرو۔ بازل کی اس قدر قریب موجودگی میں ردا کے ہاتھ کپ کپا گئے۔ وہ کپ کپاتے ہاتھوں سے چھوٹے چھوٹے لقمے بناتی کھانے لگی۔ مجھے بھی کھلاؤ، بازل کا حکم سن ردا سہمی ہوئی نظروں سے بازل کی طرف دیکھنے لگی۔ بازل کی قربت ردا کی جان لبوں پر لے آئی تھی۔ ردا نے کانپتے ہاتھ سے نوالا بنایا اور بازل کی طرف بڑھایا۔ بازل نے جان کر اپنے لب ردا کی انگلیوں سے مس کیے۔ ردا نے گھبرا کر اپنا ہاتھ پیچھے کھینچا۔ کیا ہوا؟ بازل شرارتی نظروں سے ردا کی طرف دیکھے گویا ہوا۔ جو بھی تھا، پر آج بازل کو ردا کا گھبرایا ہوا روپ بہت بھلا لگ رہا تھا۔ اسے ردا کو تنگ کرنے میں مزہ آ رہا تھا۔ کچھ نہیں، ردا اٹک اٹک کر بولی۔ اچھا، کل تیار رہنا، تم بھی ہمارے ساتھ جاؤ گی مشال کے گھر، بازل نے کہا اور ردا کے گال تھپکتے اٹھ کھڑا ہوا۔ بازل کے جانے کے بعد ردا نے اپنے دھک دھک کرتے دل پر ہاتھ رکھا۔ دل معمول سے زیادہ سپیڈ میں دھڑک رہا تھا۔ ردا خود کو پرسکون کرتی کھانا کھانے لگی۔ ہانیہ اور زویا کمرے میں بیٹھی تھیں۔ زویا ہانیہ کو ساری بات تفصیلاً آگاہ کر چکی تھی۔ زویا، روحان بھائی بہت اچھے ہیں، تمہیں پتہ ہے حارث سوگوں سے پہلے وہی بھاگے تھے تمہیں بچانے کے لیے۔ ہاں، اس میں تو کوئی شک نہیں، مسٹر ایروگنٹ ہے تو بہت اچھا، زویا نے دل میں سوچا اور ایک مسکراہٹ نے زویا کے لبوں کا احاطہ کیا۔ ہاں، کیا بات ہے، بڑا مسکرایا جا رہا ہے، ہانیہ نے زویا کو چھیڑتے ہوئے کہا۔ کچھ نہیں، زویا صدیقی آج زندگی میں پہلی بار سٹپٹائی تھی۔ ہمیں تو بہت کچھ لگ رہا ہے، اب سیدھی طرح بتاؤ کیا بات ہے؟ یار وہ اصل میں، پر مجھے خود ہی سمجھ نہیں آ رہا کہ مجھے کیا ہوا ہے، زویا اپنی عادت کے مطابق تیزی سے بولی۔
پھر بھی کچھ تو بتاؤ، ہانیہ نے اصرار کیا۔ دیکھو یار، میں کہیں بیٹھی ہوتی ہوں تو روحان میرے خیالوں میں آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ان کی ہنسی، ان کے گال پر پڑتا ڈمپل مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ جب میں پڑھ رہی ہوتی ہوں تو روحان کا چہرہ مجھے نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ روحان مجھے اتنے دنوں سے اگنور کر رہے ہیں، یہ بات مجھے بے سکون کیے رکھتی ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ روحان میرے پاس رہیں، مجھ سے باتیں کریں، پر میں خود نہیں جانتی اس کیفیت کو کیا نام دوں۔ زویا نے آخری الفاظ بے بسی سے کہے۔ زویا، تم جانتی ہو ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ہانیہ نے زویا کو اپنی نظروں میں رکھتے کہا۔ زویا نے نفی میں سر ہلایا۔ کیونکہ تم روحان بھائی کو چاہنے لگی ہو، تم ان سے محبت کر بیٹھی ہو۔ ہاں، مجھے بھی یہی لگتا ہے، پر روحان مجھ سے نہیں بولتے۔ میں نے اتنی بار کوشش کی تھی ان سے بات کرنے کی، پر وہ میری بات سنتے ہی نہیں ہیں۔ زویا کی آنکھیں نمکین پانی سے بھر گئیں۔ اب عمار والے واقعے کے بعد وہ مجھ سے زیادہ ناراض ہو گئے ہوں گے، کیونکہ میں نے ان کی بات نہیں مانی۔ انہوں نے مجھے عمار سے دور رہنے کا کہا تھا، میں نہیں رہی اس سے دور اور اس کے ساتھ اکیلی چلی گئی۔ زویا افسردگی کے ساتھ بولی تھی۔ اگر وہ ناراض ہیں تو تم انہیں مناؤ۔ ادھر آؤ، میرے پاس ایک آئیڈیا ہے، ہانیہ نے زویا سے کہا اور اسے آئیڈیا بتانے لگی۔ اگلے دن روحان، علی اور ذیشان کے ساتھ بیٹھا۔ حارث ابھی تک نہیں آیا تھا۔ زویا دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی روحان کی جانب بڑھ رہی تھی۔ زویا نے گھبراہٹ کی وجہ سے پیچھے مڑ کر ہانیہ کی طرف دیکھا۔ جانا، ہانیہ نے اشارہ کیا۔ زویا رونی شکل بناتے نروس سی روحان کی جانب بڑھی۔ زویا کو اپنے سامنے کھڑے دیکھ روحان نے سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ روحان ملک بالوں کو جلد سے جمائے کالے رنگ کی پینٹ شرٹ پہنے زویا کے دل کو دھڑکا گیا تھا۔ وہ میں نے آپ سے بات کرنی ہے، میرے ساتھ چلیں، زویا نے کہا اور روحان کا ہاتھ تھام گئی۔ زویا کی حرکت پر روحان نے شوقی نظروں سے زویا کی جانب دیکھا۔ اٹھے نا، روحان کو نہ اٹھتے دیکھ زویا بولی تھی۔ وہ روحان کے بھاری بھرکم وجود کو اٹھانے سے قاصر تھی۔ آپ لوگ بھی چلیں، زویا نے علی اور ذیشان سے کہا۔ وہ بھی سر ہلاتے زویا اور روحان کے پیچھے چل دیے۔ زویا روحان کو لیے کیفیٹیریا پہنچی تو حارث اور ہانیہ پہلے سے ہی سارے ارینجمنٹ کر چکے تھے۔ روحان کیفیٹیریا میں انٹر ہوا تو ٹھٹکا۔ سامنے ٹیبل پر کیک پڑا تھا جس پر آئی ایم سوری کے الفاظ لکھے ہوئے تھے۔ روحان نے حارث کی طرف دیکھا، وہ مسکرا دیا۔ روحان نے پیچھے مڑ کر زویا کو دیکھنا چاہا، پر زویا غائب تھی۔ کچھ سیکنڈ بعد گٹار کے ساتھ زویا کی سریلی آواز کیفیٹیریا میں گونجی۔ مجھے نیند آتی نہیں ہے اکیلے، خوابوں میں آیا کرو، نہیں چل سکوں گی تمہارے بنا میں، میرا تم سہارا بنو۔ زویا گانے کے بول گاتے ہلکی چال چلتی روحان کے سامنے کھڑی ہوئی اور اپنا نازک ہاتھ روحان کے آگے پھیلایا۔ روحان نے زویا کے ہاتھ کی جانب دیکھا اور مسکرایا۔ ایک پراسرار مسکراہٹ سے روحان نے اپنا بھاری ہاتھ زویا کی ہتھیلی پر دھر دیا۔ ایک تمہیں چاہنے کے علاوہ اور کچھ ہم سے ہوگا نہیں۔ گانے کے بول ختم کیے زویا روحان سے مخاطب ہوئی۔ آئی ایم سوری روحان، آئی ایم سوری فار ایوری تھنگ۔ زویا نے روحان کے ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھامے کہا، میں نے سب اسٹوڈنٹس کے سامنے آپ کو تھپڑ مارا تھا اور سب کے سامنے آپ سے معافی مانگتی ہوں، مجھے معاف کر دیں۔ زویا کانوں کو ہاتھ لگاتی معصومیت سے بولی۔ زویا کی حرکت دیکھ روحان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ معاف کیا، روحان نے زویا کی ناک دباتے کہا۔ روحان کے الفاظ زویا کے جلتے دل پر ٹھنڈی پھوار بن کر برسے تھے۔ زویا آج بہت خوش تھی، اس کے اندر کی شرارتی لڑکی آج پھر زندہ ہو گئی تھی۔ بازل کے کہنے پر بھی ردا بازل کے ساتھ مشال کے گھر نہ گئی تھی۔ بازل اور مشال کو گئے ہوئے کافی وقت ہو چکا تھا۔ مشال کی غیر موجودگی میں ردا ریلیکس فیل کر رہی تھی۔ ردا صوفے پر بیٹھی ہارر مووی دیکھنے میں مصروف تھی۔ گھر کی گھنٹی بجنے پر ردا ڈر کر اچھلی۔ اف، ردا نے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ دروازہ کھولا تو بازل اور مشال تھے۔ ردا نے سکھ کا سانس لیا۔ رات کے 12 بج رہے تھے۔ ہارر فلم دیکھنے کی وجہ سے ردا کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ میں کیا کروں، مجھے دیکھنی ہی نہیں چاہیے تھی۔ ردا نے اپنا منہ کمفرٹل کے اندر
کرتی رندی ہوئی آواز میں بولی۔ کلک۔ دروازے کے کھلنے کی آواز سے ردا کمفرٹرز میں چھپی پسینے میں بھیگی تھی۔ بھاری قدم ردا کے پاس آ کر رکے۔ ردا آنکھیں بند کیے آیت الکرسی پڑھنے لگی۔ یا اللہ آج بچا لے، آئندہ کبھی ہارر فلم نہیں دیکھوں گی، ردا نے سوچا۔ اس سے پہلے وہ وجود ردا کے اوپر سے کمفرٹر اتارتا۔ بھوت بھوت، ردا چلاتی ہوئی بازل کو دھکا دیے اٹھی تھی۔ بازل اس اچانک ہونے والے حملے پر تیار نہ تھا، دھکا لگنے کی وجہ سے بیڈ پر گرا۔ ردا نے بازل کو دھکا دیے سب سے پہلا کام لائٹ چلانے والا کیا۔ بازل کو بیڈ پر گرا دیکھ ردا کی آنکھیں کھل گئیں۔ بازل خوشمگی نگاہوں سے ردا کو گھورنے میں مصروف تھا۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ ردا نے ہوائیاں اڑے چہرے سے پوچھا۔ چائے کا کہنے آیا تھا، مشال سو گئی تھی۔ پر تم مجھے بتانا پسند کرو گی، کون سا بھوت دیکھ لیا تھا تم نے؟ بازل کی بات پر ردا شرمندہ ہوتی نظریں جھکا گئی۔ تم نے آج پھر ہارر فلم دیکھی ہے؟ بازل نے شکی نظروں سے ردا کی جانب دیکھتے کہا۔ نہیں، میں نے تو نہیں دیکھی، ردا نے صاف انکار کیا۔ بازل جانتا تھا ردا بچپن میں بھی جب ہارر فلم دیکھتی تھی تو رات کو چیخ چیخ کر سب کو اکٹھا کر لیتی تھی، اور اکثر بازل ہی ردا کو تنگ کرنے کے لیے جان کر ہارر فلم دکھاتا تھا۔ اچھا تو تم نے نہیں دیکھی؟ بازل نے تصدیق چاہی۔ ردا نے نفی میں سر ہلایا۔ ردا، یہ تمہارے پیچھے کیا ہے؟ بازل ردا کے پیچھے دیکھتے ہوئے بولا۔ بس بازل کا اتنا کہنا تھا کہ ردا بھاگتی ہوئی بیڈ پر چڑھی اور بازل کے سینے سے لگی تھی۔ ردا کی حرکت پر بازل فریز ہوا تھا۔ وہ جانتا تھا ردا ڈرے گی، پر اس کے پاس آئے گی یہ بات شاکنگ تھی۔ میں نے دیکھی تھی جب آپ لوگ باہر گئے تھے، پر اب مجھے ڈر لگ رہا ہے، نیند بھی نہیں آ رہی، ردا رندی ہوئی آواز میں بولی۔ بازل نے اسے خود سے دور کرنا چاہا پر وہ نہیں کر سکا۔ وہ اپنی ہی حالت پہ جھنجھلا سا گیا تھا۔ اچھا تم سو جاؤ، میں یہیں ہوں، بازل نے کہا اور ردا کو اس کی جگہ پر لیٹنے کے لیے کہا۔ آپ یہیں ہیں نا؟ ردا نے کسی خدشے کے تحت پوچھا۔ ہاں میں یہیں ہوں، بازل نے نرمی سے جواب دیا۔ وہ چاہ کر بھی ردا کے ساتھ سخت لہجہ استعمال نہیں کر پا رہا تھا۔ رات کے پہر بازل کی آنکھ کھلی تو اس نے ردا کو اپنے بے حد قریب پایا۔ ردا کی گرم سانسیں بازل کو اپنی گردن پر محسوس ہو رہی تھیں۔ بازل نے ایک نظر ردا کے چہرے کی طرف ڈالی۔ رات کا پہر اپنی ملکیت کا احساس بازل پر حاوی ہو رہا تھا۔ بازل نے شہادت کی انگلی سے ردا کی پیشانی سے لے کر ہونٹوں تک لکیر کھینچی۔ ردا کے گلزار ہونٹ پر بازل کے سرسراتی انگلیوں کی حرکت رک چکی تھی۔ بازل ایک دم گھبرا کر پیچھے ہوا۔ وہ کیا کرنے جا رہا تھا؟ جب وہ ردا کو بیوی ہی نہیں سمجھتا تھا تو یہ جذبات کیوں انگڑائی لے رہے تھے؟ بازل نے اپنی پیشانی کو مسلا اور ردا کے کمرے سے باہر نکلتا چلا گیا۔ السلام علیکم داجی، مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے، حارث نے سلام کرتے ہوئے فون کرنے کا مقصد بتایا۔ وعلیکم السلام، جی بیٹا بولیں۔ داجی حارث کے اتنے سنجیدہ رویے پر حیرانی سے بولے۔ داجی میں ہانیہ سے نکاح کر چکا ہوں، حارث نے گویا داجی پر بم پھوڑا۔ کیا مطلب نکاح کر چکا ہوں؟ واہ بیٹا جی واہ، اکیلے ہی نکاح کر چکے ہو اور بتانا بھی گوارا نہیں کیا، داجی برہمی سے بولے۔ داجی ایسی بات نہیں ہے، آپ میری بات تو سنیں، حارث نے کہتے ساتھ مکمل بات داجی کے گوش گزار کی۔ سردار حارث خان، کیا ہم نے تمہاری یہ تربیت کی ہے؟ داجی گرجے تھے۔ داجی میں شرمندہ ہوں اپنی حرکت پہ، پتہ نہیں کیسے غصے میں سب ہو گیا۔ حارث نے صفائی دینی چاہی۔ کیا غصہ؟ ہاں تم ایک سردار ہو، جرگے کے فیصلے بھی غصے میں سر انجام دو گے؟ داجی دھاڑے تھے۔ میں معافی چاہتا ہوں داجی، حارث مدھم آواز میں بولا۔ بچی کے والدین کو پتہ ہے؟ نہیں داجی، میرے دوستوں اور اس کی چچا زاد کے علاوہ کسی کو نہیں پتہ، حارث نے جواب دیا۔ تم جاؤ اور بہو کے گھر والوں کو اس بات سے آگاہ کرو۔ آگے جو فیصلہ ہانیہ بیٹی کرے گی اس رشتے کے بارے میں وہ تمہیں ماننا پڑے گا، داجی ٹھنڈے ٹھار لہجے میں کہتے حارث کو پریشانی میں مبتلا کر چکے تھے۔ داجی، وقت سردار حارث خان کی عزت ہے، میرا ساتھ چاہے یا نہ چاہے، لیکن اب اس کو سردار حارث خان کی ہی بن کر رہنا ہے، حارث بھی سرد لہجے میں گویا ہوا۔ حارث خان، یہ زبردستی
حارث خان، یہ رشتے زبردستی کرنے سے نہیں بنتے۔ داجی جب حارث پر غصہ ہوتے تو وہ اسے حارث خان ہی کہہ کر بلاتے تھے۔ اب بھی انہیں حارث کی حرکت پر شدید غصہ تھا۔ داجی میں اسے سمجھا لوں گا، پر اب اس سے دست بردار نہیں ہو سکتا۔ حارث داجی کو اپنی بات کہے بہت کچھ واضح کر چکا تھا۔ تم جا کر ہانیہ بیٹی کے والدین کو سب سچ بتاؤ، میں نہیں چاہتا کوئی اس کو غلط سمجھے، داجی نے کہا اور الوداعی کلمات کہتے فون رکھ دیا۔ آج سنڈے تھا، وشال اپنے میکے گئی ہوئی تھی، جبکہ بازل شازیہ بیگم کے اصرار پر ردا کو لیے اپنے گھر پر موجود تھا۔ سارے ٹی وی لاؤنج میں بیٹھے چائے پینے میں مصروف تھے۔ جب دروازے کی گھنٹی بجی، زویا دروازہ کھولنے کے لیے اٹھی۔ چڑیل بیٹھی رہو، میں دیکھ کر آتا ہوں، بازل نے کہا اور دروازہ کھولنے کے لیے اٹھ گیا۔ تائی جان دیکھ لیں، بازل بھائی نے مجھے پھر چڑیل کہا ہے، زویا منہ بنا کر بولی۔ زویا کی حرکت پر لاؤنج میں بیٹھے تمام وجود مسکرا دیے۔ جی کس سے ملنا ہے آپ کو؟ بازل نے دروازے کے سامنے کھڑے وجاہت سے بھرپور نوجوان سے استفسار کیا۔ آپ بازل ہیں؟ حارث نے گلاسز آنکھوں سے اتارتے ہوئے کہا۔ گلاسز اتارنے سے حارث کی گرے آنکھیں واضح ہوئی تھیں۔ جی میں بازل ہی ہوں، پر آپ؟ بازل نے سوالیہ نظروں سے حارث کی طرف دیکھتے کہا۔ میں حارث خان ہوں، انکل ماجد مجھے جانتے ہیں، میں انہی سے ملنے آیا ہوں۔ حارث نے اپنے آنے کا مقصد بیان کیا۔ آپ آئیں اندر، ابو گھر ہی ہیں۔ حارث بازل کے پیچھے لاؤنج میں ہی آ گیا۔ لاؤنج میں بیٹھے دو لوگوں کے علاوہ تمام وجود حارث کو حیرت سے دیکھنے لگے۔ زویا اور ہانیہ حارث کو یہاں دیکھ پریشان ہوئی تھیں۔ السلام علیکم۔ حارث نے سلام کیا اور ماجد صاحب کے اشارے پر صوفے پر ٹک گیا۔ حارث صاحب یہاں، خیریت؟ ماجد صاحب نے اس کے آنے کی وجہ دریافت کرنا چاہی۔ جی انکل، دراصل میں آپ کو ایک بات سے آگاہ کرنے آیا ہوں۔ حارث نے نظر اٹھا کر ہانیہ کی طرف دیکھا۔ ہانیہ ڈر سے زرد چہرہ لیے حارث کی جانب دیکھ رہی تھی۔ حارث نے شرمندگی سے نظریں چرائیں۔ انکل اصل میں بات یہ ہے، میں ہانیہ سے نکاح کر چکا ہوں۔ حارث کی بات پر سب نے حیرت سے ہانیہ کی طرف دیکھا۔ میں نے کچھ نہیں کیا، ہانیہ روتے ہوئے سب کی آنکھوں میں اپنے لیے بے یقینی دیکھتی بولی۔ جی انکل، ہانیہ کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ حارث یہ کہتے ساتھ ساری بات سچ سچ بتا گیا۔ کمینے انسان، تیری ہمت کیسے ہوئی میری بہن کے ساتھ زبردستی نکاح کرنے کی؟ میں تیری جان لے لوں گا۔ بازل حارث کو گریبان سے پکڑتا دھاڑا۔ دیکھیں بازل صاحب، میں بہت آرام سے تمیز کے دائرے میں رہ کر بات کر رہا ہوں، بہتر ہے آپ بھی آرام سے بات کریں، حارث نے کہا اور بازل کے ہاتھوں سے اپنا گریبان چھڑوایا۔ تم میری بہن کے ساتھ اتنا سب کر چکے ہو اور تم کہہ رہے ہو میں آرام سے بات کروں؟ بازل ایک بار پھر بے قابو ہو کر حارث کی طرف لپکا۔ اتنی ذلت پر ہانیہ کا بس نہیں چل رہا تھا، زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ بازل بیٹھ جاؤ، ماجد صاحب چیخے، پر بازل سر جھٹکتا بیٹھا تھا۔ ٹھیک ہے حارث، تم نے جو کیا کیا، پر ہانیہ کی مرضی کے بغیر ہم ہانیہ کا آپ کے ساتھ رشتہ نہیں رکھ سکتے۔ ہانیہ بیٹا بتاؤ آپ کیا چاہتی ہو؟ ماجد صاحب کہتے ساتھ ہانیہ کے پاس گئے تھے۔ ہانیہ نے خوفزدہ نظروں سے حارث کی جانب دیکھا۔ حارث ہانیہ کی طرف یوں دیکھ رہا تھا جیسے اسے کہنے کی کوشش کر رہا ہو، تم انکار کرو ذرا، پھر بتاؤں گا۔ ہانیہ بیٹا آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے والد ابھی زندہ ہیں، ماجد صاحب نے ہانیہ کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ بابا میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، ہانیہ نے آنسو بہاتے ہوئے جواب دیا۔ سن لیا تم نے، اب طلاق دو میری بہن کو اور نکلو یہاں سے۔ ہانیہ کی بات سن کر بازل غصے سے بولا تھا۔ طلاق تو میں تمہاری بہن کو کبھی نہیں دوں گا۔ حارث بھی اب اپنی اصلی ٹون میں واپس آیا تھا۔ وہ جو کب سے آرام سے بات سلجھانے کی کوشش کر رہا تھا، اب اس کا صبر ختم ہوا تھا۔ اور تم میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی؟ حارث سرد لہجے میں کہتے ہوئے ہانیہ کی طرف بڑھا تھا۔ ہانیہ ڈر کے مارے شازیہ بیگم کے ساتھ لگی تھی۔ رہنا تو تمہیں میرے ساتھ ہی پڑے گا، حارث نے کہتے ساتھ ہانیہ کی کلائی اپنی گرفت میں لیتے اسے اپنی طرف کھینچا۔ میں لے کر جا رہا ہوں اپنی بیوی کو، آیا تو میں معاملہ سلجھانے اور معافی مانگنے تھا، پر آپ لوگ جو چاہتے ہیں میں ویسا ہرگز نہیں کر سکتا۔ چلو ہانیہ، یہ کہتے ساتھ وہ ہانیہ کو لیے کھینچتا اپنے ساتھ لے جانے لگا۔ مجھے نہیں جانا آپ کے ساتھ، ہانیہ چیخی تھی۔ حارث
چھوڑو میری بہن کا ہاتھ، میں کیس کرواؤں گا تم پر، گھٹیا انسان، باسل نے کہتے ساتھ ہانیہ کو اپنے پیچھے چھپایا تھا۔ یہ شوق بھی پورا کر لو، اگر تمہیں لگتا ہے اس سے تم میرا کچھ بگاڑ سکتے ہو تو غلط فہمی ہے تمہاری۔ اس کیس وغیرہ میں سردار حارث خان کا تو کچھ نہیں جائے گا، البتہ تمہارے خاندان کی عزت ضرور خراب ہو جائے گی۔ حارث سرد آنکھوں سے باسل کی طرف دیکھتے بولا۔ انکل، فی الحال تو میں اپنی امانت یہاں چھوڑ کر جا رہا ہوں، وہ ہانیہ کے ڈرے ہوئے چہرے پر نظر ڈالتا بولا تھا، پر کچھ دن تک مجھے رخصتی چاہیے۔ حارث سے کہتا ہوا باہر نکل گیا۔ پیچھے ماجد صاحب سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ ہانیہ کو زویا اور ردا حوصلہ دیتی کمرے میں لے جا چکی تھیں۔ ابو، اب کیا کرنا ہے؟ رات کے کھانے کے وقت ڈائننگ پر بیٹھے باسل نے ماجد صاحب سے استفسار کیا۔ ہانیہ کی رخصتی کے علاوہ اور کیا کر سکتے ہیں ہم؟ ماجد صاحب نے ہارے ہوئے لہجے میں کہا۔ پر ابو، ہم کیسے ہانیہ کو اس کے ساتھ رخصت کر دیں؟ ماجد صاحب کی بات پر باسل بھڑکا۔ باسل بھائی صاحب صحیح کہہ رہے ہیں، وہ لوگ بہت بڑے ہیں، ہم ان سے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اگر ہم کوئی کیس بھی کرتے ہیں تو وہ ان کی ساکھ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، الٹا کورٹ میں ہانیہ کی ہی کردار کشی کی جائے گی۔ تم جانتے تو ہو پاکستان کے سسٹم کو، جس کے پاس پیسہ اور تعلقات ہوتے ہیں وہ غلط ہو کر بھی صحیح ہوتا ہے، اور جس کے پاس رشوت اور سفارش نہیں ہوتی وہ صحیح ہو کر بھی غلط قرار دیا جاتا ہے۔ اور حارث تو ویسے بھی سیاسی خاندان سے تعلق رکھتا ہے، ان کے لیے کچھ بھی کرنا مشکل نہیں ہے۔ صدیقی صاحب نے باسل کو ہر پہلو سے آگاہ کرنا چاہا۔ چاچو، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن ہانیہ کو آپ نے دیکھا تھا، ہانیہ اس سے کتنا ڈر رہی تھی۔ وہ ساری زندگی کیسے رہے گی اس شخص کے ساتھ؟ اگر وہ غصے میں نکاح کر سکتا ہے تو غصے میں ہانیہ کو چھوڑ بھی تو سکتا ہے۔ میں کیسے اپنی بہن کو ایسے شخص کے حوالے کر دوں؟ بیٹا، پر حارث نے پہلے رشتہ بھیجا تھا، پر ہانیہ نے پڑھائی کی وجہ سے انکار کر دیا۔ اب جو بھی ہے، ہم اس حقیقت کو نہیں جھٹلا سکتے، شازیہ بیگم نے کہا۔ پر امی، آپ ہانیہ کو زبردستی رخصتی کے لیے نہیں منائیں گی، باسل نے کہا۔ سب کی باتیں سن کر ڈائننگ ہال کے باہر کھڑی ہانیہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے تھے۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی حارث، ہانیہ روتی ہوئی اپنے کمرے میں بھاگی تھی۔ فیضان رات کو اپنے کمرے میں بیٹھا تھا۔ مشال واپس آ چکی تھی، پر فیضان کے دماغ میں اب بھی مشال کے الفاظ گردش کر رہے تھے۔ بھائی، آپ ردا کو پسند کرتے ہیں نا؟ مشال نے چائے پیتے فیضان سے پوچھا۔ ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، فیضان نے نظریں چراتے ہوئے صاف انکار کیا۔ بھائی بس کریں، پتہ ہے مجھے ردا کو دیکھ کر کیسے آپ کا چہرہ کھل اٹھتا ہے، مشال نے شوقی سے کہا۔ تو فیضان مسکرا دیا۔ بھائی، اگر آپ اسے پسند کرتے ہیں تو اس سے بات کریں، باسل تو ویسے بھی اسے بیوی نہیں سمجھتے، بیچاری کے ساتھ اتنا غلط کر جاتے ہیں، اگر آپ اسے چاہتے ہیں تو اسے اس جہنم سے نکال لیں۔ فیضان کے چہرے پر سوچ کے ساتھ دیکھتی ردا شیطانی مسکراتی اٹھ گئی۔ مشال صحیح کہہ رہی تھی، مجھے ردا سے بات کرنی چاہیے، وہ جتنا بھی خود خوش رہنے کی کوشش کرے، پر میں جانتا ہوں وہ باسل کے ساتھ خوش نہیں ہے، میں اسے خوش رکھوں گا، باسل کو ردا کی اور زندگی خراب کرنے نہیں دوں گا۔ فیضان نے ردا سے بات کرنے کا فیصلہ کیا، پر وہ نہیں جانتا تھا اس کا یہ فیصلہ کسی معصوم کو کیا نقصان پہنچانے والا تھا۔ آج سے ٹھیک 1 مہینے بعد ہانیہ کی رخصتی تھی۔ حارث کے والدین نے ہانیہ کے والدین سے معافی مانگ چکے تھے۔ ہانیہ کے والدین کو اس بات کی تسلی بھی کروا چکے تھے کہ حارث ہانیہ کو ہمیشہ خوش رکھے گا۔ سب مطمئن تھے، پر ہانیہ اس دن کی خاموش ہو چکی تھی۔ رخصتی کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھیں، پر ہانیہ کو کسی چیز میں کوئی دلچسپی نہ تھی۔ وہ حارث سے خاموش نفرت کرنے لگی تھی۔ حارث خوش تھا، اس کی محبت اسے ملنے والی تھی، پر وہ اس بات سے انجان تھا وہ اپنی کی گئی غلطیوں کی وجہ سے ہانیہ کے دل میں اپنے لیے نفرت جگا چکا ہے۔ زویا اور روحان یونی میں ایک ساتھ بیٹھے تھے۔ روحان زویا کو کیلکولس کے سوال سمجھانے میں مصروف تھا۔ روحان بس کرے نا، میں تھک گئی ہوں، زویا نے بیزار سا منہ بناتے کہا۔ زویا، جلدی سے پرابلم سالو کرو، 1 ہفتے بعد فائنل ہیں تمہارے، روحان نے اسے ڈپٹا۔ روحان کے 7ویں سیمسٹر کے فائنل ہو چکے تھے، پر زویا کے ابھی فائنل رہتے تھے۔ زویا کو ساری تیاری روحان کروا رہا تھا۔ زویا کی تمام شرارتیں سر آنکھوں پر،
لیکن پڑھائی کے معاملے میں روحان نہایت سختی سے کام لیتا تھا۔ روحان، مجھے بھوک لگ رہی ہے، 2 گھنٹے ہو گئے ہیں اس منوس کیلکولرس کو لے کر بیٹھے ہوئے۔ زویا دانت کچھ کچاتی ہوئی بولی۔ زویا کی بچکانہ حرکت پر روحان مسکرایا۔ یہ سوال حل کرو، پھر آئس کریم کھانے چلتے ہیں۔ روحان نے زویا کی ناک دباتے ہوئے کہا۔ کیا ہے؟ ناک کے پیچھے کیوں پڑے رہتے ہیں آپ؟ زویا نے آنکھیں دکھاتے ہوئے کہا۔ زویا بیبی، ایک بار شادی ہونے دو، پھر بتاؤں گا صحیح پیچھے پڑنا کہتے کسے ہیں۔ ہر وقت تم میرے سے کتراتی نہ رہی، پھر کہنا۔ روحان نے زویا کا ناک ہاتھ میں پکڑے کہا۔ روحان کی ذومعنی باتیں سن زویا کا چہرہ شرم سے لال ہوا تھا۔ زویا کا شرم سے سرخ پڑتا چہرہ دیکھ ایک زہریلی مسکراہٹ نے روحان کے لبوں کو چھوا۔ ابھی روحان نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا، زویا نے گھبرا کر فوراً روحان کے لبوں پر اپنے ہاتھ رکھا۔ روحان پلیز چپ ہو جائیں۔ زویا نے گھبرا کر بولنے پر روحان نے والہانہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ چلیں اٹھیں، آئس کریم کھانے چلتے ہیں۔ زویا روحان کی نظروں سے کنفیوز ہوتی بیگ اٹھاتی بھاگ گئی تھی۔ روحان بھی مسکراتا ہوا اس کے پیچھے کی جانب بڑھ گیا۔ فیضان باسل کے گھر کے باہر کھڑے ہوا اپنے الفاظ ترتیب دینے لگا۔ کچھ دیر بعد فیضان نے بیل بجائی۔ مشال جو صوفے پر بیٹھی تھی بیل کی آواز سن کر دروازے کی جانب بڑھی۔ السلام علیکم بھائی، کیسے ہیں آپ؟ مشال فیضان کے گلے ملتی ہوئی بولی۔ میں ٹھیک ہوں، ردا گھر پر ہے؟ فیضان نے سوال ڈالا۔ اوہ ہو، تو اس لیے آئے ہیں آپ؟ مشال نے شرارت سے کہا۔ ہاں بس ایسا ہی کچھ سمجھ لو، فیضان نے کندھے اچکاتے جواب دیا۔ فیضان اس وقت مشال کے ساتھ بیٹھا باتیں کرنے میں مصروف تھا، جب مشال نے ردا کو آواز دے کر چائے کا کہا۔ ردا مہمان کا لحاظ کرتی اٹھ کر چائے بنانے چلی گئی۔ اگر مہمان گھر میں موجود نہ ہوتا تو وہ یقیناً مشال کا کوئی کام نہ کرتی۔ ردا چائے بنا کر لائی تو مشال وہاں موجود نہیں تھی۔ فیضان نے ردا کو جاتے دیکھ پکارا۔ ردا، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ ردا نے سوالیہ نظروں سے فیضان کی جانب دیکھا۔ ردا، میں آپ کو پسند کرتا ہوں، آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ فیضان نے ایک سانس میں ساری بات مکمل کی۔ آپ ہوش میں تو ہیں؟ ایک شادی شدہ لڑکی سے شادی کا کہہ رہے ہیں؟ ردا نے سخت لہجے میں کہا۔ ردا، تم کیوں نہیں سمجھ رہی؟ باسل تم سے محبت نہیں کرتا، وہ مشال کو چاہتا ہے۔ تم اپنی زندگی خراب کرنے کے علاوہ اور کچھ نہیں کر رہی۔ فیضان نے بات کرتے ہوئے ردا کے کندھوں کو پکڑا۔ تم باسل سے طلاق لے لو۔ فیضان کی ردا کے اتنے قریب موجودگی اور فیضان کے الفاظ پیچھے کھڑے باسل کے چہرے کو لمحہ بہ لمحہ پر اسرار بنا رہی تھیں۔ اس سے پہلے ردا ابھی کچھ بولتی، باسل تن فن کرتا ردا کے قریب پہنچا۔ ردا کے بال جکڑے، ایک تھپڑ ردا کو رسید کر چکا تھا۔ باسل تو مشال کے برانے پر گھر آیا تھا۔ مشال نے اسے کہا تھا آپ جلدی گھر آ جائیں، آپ کو کچھ دکھانا ہے۔ پر یہاں فیضان کو ردا کو اتنے قریب دیکھ باسل کا دماغ بھگ سے اڑا تھا۔ باسل، میری بات سنیں، آپ نے ابھی جو بھی دیکھا ہے ویسا کچھ نہیں ہے۔ باسل کے غصے سے سرخ پڑتے چہرے سے ردا اندازہ لگا چکی تھی باسل یقیناً غلط سمجھ رہا ہے۔ اور تم؟ باسل فیضان کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، اس سے پہلے میں تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں۔ باسل دھاڑا تھا۔ باسل، میری بات سنو۔ فیضان نے کچھ کہنا چاہا۔ فیضان، اگر تم 1 منٹ سے پہلے یہاں سے نہ گئے تو ردا کا آج آخری دن ہوگا۔ باسل نے ردا کا گلا پکڑتے ہوئے کہا۔ میں جا رہا ہوں، تم اس کو چھوڑ دو، فیضان نے کہا اور باہر نکل گیا۔ باسل، آپ آ گئے؟ مشال جو کب کی چھپ کر تماشا دیکھ رہی تھی فیضان کے جانے پر باسل کے پاس آئی۔ باسل، آپ اسے ابھی کے ابھی طلاق دیں، اس نے تو میرے بھائی کو بھی نہیں چھوڑا۔ پتہ نہیں اور کتنوں کو اپنے پیار کے جال میں پھنسایا ہوگا۔ مشال نے پتا پھینکا۔ ہاں، طلاق دے دوں تاکہ اپنے نام نہاد عاشقوں کے ساتھ منہ کالا کرتی پھرے۔ باسل ردا کے جبڑے کو دبوچے دھاڑا تھا۔ ردا نے زخمی نظروں سے اپنے شوہر کی جانب دیکھا، جس نے اسے آج اس کی ہی نظروں میں گرا دیا تھا۔ وہ لڑکی جو بچپن سے اپنے شوہر کو چاہتی آئی تھی، آج اس کا شوہر ہی کہہ رہا تھا وہ کسی اور کے ساتھ۔ آنسو رومانی سے ردا کی گالوں پر بہنے لگے۔ اتنی تکلیف تو باسل کے مارنے کی نہیں ہوئی تھی جتنی تکلیف اس کے الفاظ دے چکے تھے۔ تمہارے پاؤں میں تو اب میں ایسی بیڑیاں ڈالوں گا ردا میڈم، تم خود سے بھی نظر نہیں ملا سکو گے۔ باسل یہ کہتا ردا کو کھینچتا اس کے کمرے کی جانب لے جا چکا تھا۔ باسل، یہ
کیا کر رہے ہیں؟ دروازہ کھولیں۔ مشال بازی پلٹنے پر پاگل ہونے کو تھی۔ بازل نے ردا کو طلاق نہیں دی تھی۔ غصے کی انتہا پر مشال نے باہر پڑے ڈیکوریشن پیس زمین پر پٹکنے شروع کر دیے۔ بازل دروازہ کھولیں، مشال چیخی تھی۔ بازل دروازہ نہیں کھول رہا تھا۔ وہ جانتی تھی بازل کیا کرنے والا ہے۔ بے بسی کی انتہا پر مشال کے آنسو نکلنا شروع ہو چکے تھے۔ وہ زمین پر بیٹھتی ہچکیوں سمیت رونے لگی۔ بازل ردا کے قریب نہ ہو اس لیے اس نے ردا کو بازل کی نظروں سے گرانے کے لیے کتنے جتن کیے تھے، پر آج وہ اس کا وار الٹا ہو گیا تھا۔ بازل نے کمرے میں جاتے ہی ردا کو بیڈ پر پٹکا تھا۔ بازل، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ ردا خوفزدہ ہوتی بولی۔ وہی میری جان جو بہت پہلے کر لینا چاہیے تھا۔ بازل ردا پر جھپٹتا اس کا جبڑا پکڑے پھنکارا تھا۔ نہیں بازل، آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ ردا مزاحمت کرتی نفی میں سر ہلانے لگی۔ بکواس بند کرو۔ بازل ردا کے گال پر 2 تھپڑ رسید کرتے دھاڑا تھا۔ تھپڑ اتنے شدید تھے کہ ردا کی تمام مزاحمت دم توڑ چکی تھی۔ بازل نے ردا کو اپنی سخت ترین پکڑ میں لیتے ردا کی گردن پر دانت گاڑے تھے۔ تکلیف کی شدت سے ردا بازل کی پکڑ میں ماہی بیاب کی طرح تڑپی تھی۔ منہ میں خون کا ذائقہ محسوس کرتے بازل ردا کی گردن کو چھوڑے اٹھا تھا۔ بازل کے اٹھنے پر ردا کی جان میں جان آئی۔ بازل کو شرٹ اتارتا دیکھ ردا باقاعدہ ہچکیوں سے رونے لگی۔ اس نے بیڈ سے اتر کر واش روم کی جانب بھاگنے کی کوشش کی، پر بازل پر آج جنون سوار تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا اس جنون میں وہ ردا کو خود سے کتنا دور کر لے گا۔ بازل نے پھرتی سے ردا کے پاؤں کی پنڈی پکڑتے اسے اپنی طرف کھینچا تھا۔ بازل، نہیں، میں آئندہ فیضان کے سامنے بھی نہیں جاؤں گی۔ میرے ساتھ ایسا نہ کریں، میں آپ سے معافی مانگتی ہوں۔ ردا اپنے نہ کردہ گناہ کی معافی مانگ رہی تھی۔ ردا بیڈ پر پیچھے کھسکتے ہوئے خوفزدہ لہجے میں بولی تھی۔ ہاں میری جان، تم اب واقعی اس کے سامنے نہیں جا سکو گی۔ بازل یہ کہتے ہوئے ردا کو اپنی طرف کھینچے اس پر کسی گھنی گھٹا کی طرح چھاتا گیا۔ ساری رات وہ ردا کو اپنے تکلیف دہ لمس سے دوچار کرتا رہا تھا۔ رات بھر ردا کو اپنی نفرت کی نظر کرنے کے بعد اب وہ پرسکون سے سو رہا تھا۔ ردا آنکھوں میں آنسو لیے چھت کو دیکھنے میں مصروف تھی۔ ردا کی مزاحمت، اس کی تڑپ، اس کی چیخ و پکار، اس کا سسکنا بھی بازل کو اپنی منمانی سے کرنے سے نہ روک پائی تھی۔ آج ردا کی روح کو چھلنی کرنے میں بازل نے کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ بازل کے زہر خون سرگوشیاں یاد کرتے ردا ایک بار پھر سسکنے لگی تھی۔ بازل صبح اٹھا تو ردا کو سوتے پایا۔ ردا کی حالت دیکھ بازل شرمندہ ہوا تھا۔ بازل کی درندگی کے ثبوت ردا کے گالوں گردن پر بہت واضح تھے۔ ردا کی حالت بازل کی درندگی کا بتا رہی تھی۔ ردا کی اجڑی ہوئی حالت دیکھ بازل کے دل کو کچھ ہوا تھا، پر کون جانتا تھا بازل پچھتانے کے علاوہ کچھ نہیں کر پائے گا۔ وہ ردا کے وجود سے نظریں چراتا اس کے اٹھنے سے پہلے ہی باہر جا چکا تھا، یہ دیکھے بغیر جسے وہ اپنے عمل سے اذیت کی انتہا پر پہنچا چکا ہے وہ اس وقت ہوش و حواس سے بیگانہ پڑی ہے۔